قرآن اور حدیث کی روشنی میں تصور تعلیم۔ بنیادی طور پر اسلام تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے جس کی ابتدا پہلی وحی میں اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پڑھو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز اسی لفظ سے ہوا تھا۔ یوں اسلام میں پڑھنا اور پڑھانا روز اول سے ہی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے پہلی وحی، دوسرا پوائنٹ ہے اہل تقوی کی نشانی، تیسرا پوائنٹ ہے خدا کے محبوب بندے، چوتھا پوائنٹ ہے عالم اور جاہل کا فرق، پانچواں پوائنٹ ہے تعلیم و تدریس پیغمبری منصب، سکس پوائنٹ ہے اس کا خیر کثیر کا تحفہ، سیونتھ پوائنٹ ہے انسان کی فرشتوں پر فضیلت، ایٹھ پوائنٹ ہے پیغمبری دعا، نائنتھ پوائنٹ ہے قرآنی مثالوں کا فہم، ٹینتھ پوائنٹ ہے قرآن کی تاثیر، 11 پوائنٹ ہے خدائی صفات کی گواہی، اور 12 پوائنٹ ہے قرآن بذریعہ تعلیم۔ تعلیم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ کتاب مقدس قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ آخری الہامی کتاب ہے جو پورے نظام حیات کا احاطہ کرتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ درج ذیل قرآنی حوالوں سے واضح ہے۔ پہلی وحی، نبی اکرم پر جو پہلا حکم نازل ہوا اس کا پہلا لفظ ہے اقرا، تعلیم کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، اور وہ رب جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اہل تقوی کی نشانی۔ قرآن پاک میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان ہوا ہے کہ یہ اہل علم ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے خدا کے محبوب بندے۔ اہل علم کو خدا کے محبوب بندے ہونے کی بشارت دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اور تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ فورتھ پوائنٹ ہے عالم اور جاہل کا فرق۔ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ففتھ پوائنٹ ہے تعلیم و تدریس پیغمبری منصب۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تدریس کو پیغمبرانہ ذمہ داری قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا قرآن پاک میں تذکرہ کرتا ہے۔ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر ہے جو انہی کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سکس پوائنٹ ہے خیر کثیر کا تحفہ۔ جسے علم و حکمت کی دولت ملی اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انسان کی فرشتوں پر فضیلت۔ قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انسان نے اول کو فرشتوں پر اسی بدولت فضیلت ملی کہ اسے خزانہ علم نصیب تھا جبکہ فرشتے اس سے محروم تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پیغمبری دعا، اور آپ دعا کیجئے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآنی مثالوں کا فہم۔ اہل علم کی یہ خصوصیت قرآن جو بیان کرتا ہے، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جن کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قرآن کی تاثیر۔ صرف اہل علم ہی ان واضح آیات کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے بلکہ یہ واضح آیات اہل علم ہی کے دلوں کو تاثیر دیتی ہیں۔ خدائی صفات کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے علم رکھنے والے لوگوں کو اپنی صفات کی گواہی دینے کے لیے منتخب کیا۔ ارشاد باری ہے اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے اور انصاف پر قائم رہنے والے اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔
نیکسٹ پوائنٹ ہے قرآن بذریعہ تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کو بذریعہ تعلیم تمہارے حوالے کیا ہے۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ نیکسٹ پارٹ ہے اس کا، تعلیم کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم کامل کی حیثیت سے تشریف لائے۔ کائنات میں موجود جملہ مخلوقات کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے عز و جل کی طرف سے علم کثیر عطا ہوا۔ حدیث اور سیرت نبی کی کتب میں علم سے متعلق اور اہل علم کی فضیلت سے متعلق بے شمار ارشادات نبوی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نمبر 2، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نیکسٹ ہے ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ اور اس کا پوائنٹ ہے قلیل علم کثیر عبادت سے بہتر ہے، اور علم کی طلب عبادت اور اس کی تلاش جہاد ہے۔ اب عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو ستاروں پر۔ طلب علم کے دوران موت شہادت ہے۔ جو شخص علم کی طلب میں نکلے اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ علم حاصل کر کے واپس لوٹے۔